صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 72 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 73 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ نافرمانوں کو آخرت میں تو سزا ہوگی ہی، لیکن کیا دنیا میں بھی ان کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ ہاں، دنیا میں بھی پروردگار سزا دیتا ہے۔ اس کے لیے گزشتہ اقوام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ جب انہوں نے نافرمانی کی اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی ان کی قوم نے ہی سب سے پہلے شرک کو ایجاد کیا اور وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر انہیں سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر سمجھاتے رہے، کتنے عرصے تک سمجھاتے رہے؟ 1-2 دن نہیں بلکہ 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ بس چند ایک لوگ ایمان لائے، باقی سب کے سب نافرمانی پر ہی ڈٹے رہے اور انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات سمجھایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے اللہ میں نے دن میں بھی ان کو بلایا، رات میں بھی بلایا، جو میں ان کو بلاتا تھا یہ دور بھاگتے رہے، انہوں نے بات کو نہیں مانا۔ 950 سال بیت جاتے ہیں، لیکن تب بھی صرف 80 لوگ یا 100 کے قریب، بس اتنے ہی لوگوں نے ایمان لایا، باقی سب نافرمان ہی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس پر ہم کل پڑھ کر آئے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو، صرف تم ہی نہیں، جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو اور کہتے ہو یہ ہماری مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں، ان کو بھی بلا لو اور سب مل کے میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنا کام جاری رکھوں گا، میں دعوت دیتا رہوں گا۔ لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور آگے سورہ ہود میں آ رہا ہے، جب انتہا کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دے کر، اور اس کے بعد پھر رو کر روتے تھے۔ نوح کے معنی ہی ہے بہت زیادہ رونے والا۔ نام عبد الغفار ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے، نام عبد الغفار ہے۔ نوح جو ہے یہ لقب پڑ گیا رونے کی وجہ سے۔ مفسرین نے لکھا اتنا روتے تھے اپنی قوم کے غم میں کہ یہاں رو کر نالیاں جیسی بن گئی تھیں، آنسو بہہ کر اتنے روتے تھے۔ اللہ کو بھی ترس آ گیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ آپ غم نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں اس پر جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے پروردگار، جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو دنیا میں باقی رکھ کے آپ کیا کریں گے؟ پھر تو ان کو اب صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کافروں کا کوئی گھر باقی نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان میں سے کچھ باقی رہے تو وہ پھر اور نافرمانوں کو ہی جنم دیں گے، اس لیے اب ان کا کوئی گھر باقی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ پھر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں اب کشتی بناؤ۔ کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، یہ وہاں سے گزرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پانی تو ہے نہیں،
کشتی بنا رہے ہیں، چلے گی کہاں، کس طرح چلے گی؟ نوح علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، اب نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ایمان والوں کو اور اسی طرح جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے ایک ایک جوڑے کو آپ کشتی میں سوار کر لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، زمین سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے اور آسمان سے بھی پانی برستا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کشتی پہ سوار ہو جائیے اور اپنے ساتھ جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ سوار کر لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے جو ایمان والے تھے ان سے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہا اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، اسی کے نام سے وہی اس کشتی کو چلانے والا ہے، وہی ٹھہرانے والا ہے، لہذا سوار ہو جاؤ۔ اور وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب کشتی چل رہی تھی پانی میں جیسے پہاڑ ہو، یعنی پہاڑ کی طرح کشتی تھی جو چل رہی ہے، اتنی بڑی کشتی بنائی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا اور جتنے نافرمان تھے وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی نافرمان تھا، اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا اس کو کہ پانی میں غوطے لگ رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے آ جا، اب بھی موقع ہے، سوار ہو جا کشتی میں، لیکن شرط ہے ایمان لانا، پہلے ایمان لائے گا پھر سوار ہو سکے گا، تو آ جا ایمان لے آ اور سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، ان کا ساتھ نہ دے۔ اس وقت یعنی اتنے دل سخت ہو چکے تھے، اس وقت بھی پانی میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے سآوی الی جبل، سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پہاڑ پہ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، اس عذاب سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج تو وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا، اور کوئی آج بچانے والا، آج پہاڑ نہیں بچا سکتا ہے، کوئی اور کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی بیٹے کے ساتھ، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام، ایک باپ کے دل میں شفقت ہوتی ہے، شفقت پدری جو ہے، اس نے جوش مارا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے اہل میں سے تھا، یہ بھی غرق ہو گیا۔ اللہ نے جواب دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اگرچہ خونی رشتے میں تیرا ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں جو رشتے ہوتے ہیں وہ خون کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے ہیں، وہ تو نظریات کی اور سوچ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اس کی سوچ آپ کے ساتھ نہیں ملتی ہے، اس کا نظریہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس لیے یہ تیرا نہیں۔ اور فلا تسألنی، اس کے بعد اس طرح کی درخواست نہیں کرنا، انی اعیذک، میں نصیحت کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت ہی چھن جائے، اس لیے دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ غلطی ہوگی مجھ سے کہ جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے آپ سے یہ کہہ دیا۔ تو اس طرح عذاب آیا اور سب کو غرق کر دیا۔ مکہ والوں کو سنایا گیا کہ مکہ والوں تم میرے حبیب کو جھٹلا رہے ہو، میرے حبیب کی بات نہیں مان رہے ہو، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے تو وہ زیادہ نافرمان تھے اور تم کم ہو، نہیں، یا پھر وہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، تمہارا تعلق ہے، نہیں، تمہارے کافر اور وہ کافر سب برابر ہیں۔ کفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ نہیں، جس طرح ان پر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور پھر ان پر عذاب آیا، کیسے عذاب آیا کہ اللہ نے قحط سالی بھی مسلط کی مکہ والوں پر، اس کے ساتھ ہی پھر مختلف جنگوں کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ جہنم رسید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی جنگ بدر، اس میں ان کے 70 سردار بڑے بڑے کافر جو صنادید ان کے کہلاتے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوتے ہیں۔ یہ عذاب تھا، یہ سزا تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قانون یہ بنایا ہے یعذبہم بایدیکم، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو اب عذاب دے گا۔
اب تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ پھر اللہ نے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ تو اسی کو ہم پڑھ رہے تھے کل کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر تم مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے کہ کہیں میری تنخواہ بند ہو جائے گی، میری فیس بند ہو جائے گی اور جو تم مجھے دیتے ہو بند ہو جائے گا۔ نہیں، تم دیتے کیا ہو؟ اس لیے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ مجھے اجر دے گا۔ میں تم سے ایک جو ہے وہ ایک پیسہ بھی میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے نفع کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور کشتی میں کون تھے؟ ایمان والے تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو بنا دیا نائب، ان کو خلیفہ بنا دیا۔ کن کو؟ جو کشتی والے تھے، اب وہی زمین پر بس رہے تھے، اور جو نافرمان تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، ان میں سے ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو خلیفہ بنایا، ان کو نائب بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، فَانظُرْ، تو تم دیکھو، غور کرو، كَيْفَ كَانَ، کیسا رہا، عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ان لوگوں کا انجام جنہیں ڈرایا گیا تھا، جن کو سمجھایا گیا، ڈرایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی پیار سے، بڑی محبت سے ان کو ڈرایا، ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اب کہا ان کا انجام کیا ہوا ہے، اس انجام کو دیکھ لو۔ دنیا بھر کے نافرمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان نافرمانوں کے انجام کو دیکھو، اور ابھی تمہارے لیے موقع ہے، اگر باز آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہو سکتا ہے جیسا ان کا ہوا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعده، ان کے بعد، رسلا، پیغمبروں کو، الى قومهم، ان کی قوموں کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ فجاؤہم بالبینات، پس وہ پیغمبر آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کر، کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، تو نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، بما کذبوا به من قبل، اس چیز پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ مطلب جب پیغمبر نے ان کو دعوت دی تو قوم کے جو وڈیرے تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اگر ہم نے اس کی بات مان لی ہماری سرداری جاتی رہے گی، چونکہ ہم نے ان کو پھر سردار مان لینا ہے تو پھر ہماری سرداری جائے گی، پھر قوم کی طرف سے جو ہمیں عزت دی جاتی ہے وہ عزت بھی ختم ہو جائے گی، جو ان کی طرف سے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر پیغمبروں سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب جب معجزہ آ گیا، معجزہ دیکھا، پھر بھی نہیں مانا۔ پھر کیوں نہیں مانا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ جھٹلا چکے تھے، اس کے بعد اب جب معجزہ دیکھا اب نہیں مانا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، کہ اب کیسے مان لے، ایک چیز کو ہم نے پہلے نہیں مانا، پہلے جھٹلا دیا، اب مانیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے کل مخالفت کر رہے تھے آج اسی کا ہو کر رہ گیا۔ کہ اس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، بما کذبوا به من قبل، اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا، من قبل، اس سے پہلے۔
جس کو جھٹلا دیا یعنی اڑ گئے، وہ ضد میں آ گئے اور انہوں نے مانا نہیں۔ مکہ والے بھی ضد میں آ گئے، کچھوں نے نہیں مانا، لیکن یہاں ایسا ہوا کہ اکثریت نے مان لیا۔ پہلے جھٹلایا بہت ساروں نے، لیکن پھر اکثریت نے مان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو، اور اسی لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے اس خطے کا انتخاب کیا تھا، وہاں آپ کو پیدا کیا تھا۔ ان میں کچھ خصوصیات تھیں، پہلے اگرچہ انہوں نے انکار کیا لیکن پھر بھی اکثریت نے مان لیا۔ ہاں کچھ ایسے رہے کہ جنہوں نے آخر وقت تک بھی نہیں مانا اور وہ جہنم رسید ہوئے۔ تو فما كانوا ليؤمنوا، ان کو یہ بتایا گیا تھا نا کہ پہلے لوگوں نے اس وجہ سے نہیں مانا کہ پہلے جھٹلا دیا پھر نہیں مانا انہوں نے، تو لہٰذا تم ایسے نہیں بننا، اگر تم جھٹلا چکے ہو تو کوئی بات نہیں، دوبارہ ابھی موقع ہے، اب مان لو۔ اور پھر مان لیا بہت ساروں نے۔ پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر پلٹ کے حملہ کیا تھا، انہوں نے بھی مان لیا۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ابو جہل کے بعد پوری کمان سنبھالے ہوا تھا، اس نے بھی مان لیا۔ پھر تو ابو لہب کی بیٹی درہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے بھی مان لیا۔ پھر تو عقبہ ابن معیط کی بیٹی ام کلثوم، اس نے بھی مان لیا۔ پہلے جھٹلایا لیکن پھر مان لیا۔ پھر تو وہ ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی، اس نے بھی مان لیا، اس نے بھی مان لیا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو پہلے لوگوں نے ایسا کیا تھا، تم ایسے نہ کرنا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ طبع يطبع کے معنی مہر لگانا، نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں على قلوب المعتدين، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ مانتے نہیں ہیں، یعنی حق سمجھ میں آ جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ آگے 19ویں پارے میں ہے کہ فرعونیوں کو یقین آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مان رہے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ ادھر ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ یہ حق کہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ امیہ ابن خلف کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں مکہ المکرمہ، اور یہاں امیہ ابن خلف کے اس کے ساتھ دوستی تھی، اس کے پاس ٹھہرے ہیں، اور ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل کی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو ہے وہ تومیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ طواف کر رہے ہو یہاں پر جبکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو وہاں مدینہ میں پناہ دی ہوئی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مقابلہ کیا ابو جہل کا۔ اب وہ امیہ کہتا ہے کہ یہ ابو الحکم ہے، ہمارا سردار ہے، اس کے سامنے اتنی زور سے نہ بولو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف کو یہ کہا کہ تو کیا مجھے کہہ رہا ہے کہ زور سے نہ بولو اس کے سامنے؟ میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے اور تو مارا جائے گا، تجھے قتل کریں گے اور تو مارا جائے گا امیہ ابن خلف کو۔ امیہ ابن خلف وہیں پر گھبرا گیا، گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا، وہ جو میرا دوست ہے نا یسرب کا، اس نے مجھے اس نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا وہ تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ اب یہ ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اس وقت یہ ڈرا ہے، گھبرایا ہے۔ ابو جہل نے کہا چل، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا تو سردار ہے، تجھے جانا پڑے گا ہمارے ساتھ۔ جب یہ تیاری کرنے لگا، اس کی بیوی نے کہا تجھے وہ یسربی دوست جو تیرا بھائی ہے اس کی بات کو تو بھول گیا ہے؟ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اس کی بات کو بھول گیا۔ اس نے کہا وہ بات تو مجھے یاد ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن کیا کروں، یہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اس لیے جانا پڑے گا۔ پھر آیا اور پھر جہنم رسید ہوا۔ تو پتہ ہے ان کو کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہے، کیونکہ پہلے انکار کر چکے، اس وجہ سے نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تکبر کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو وَمَن مَّعَهُ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے نجات دے دی. فِي الْفُلْكِ کشتی میں سوار کر کے. وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا انہیں خلائف خلیفہ. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا. بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین فانظر تو تم دیکھو غور کرو. کیف کان عاقبۃ المنذرین کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد رسلا پیغمبروں کو. الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بس وہ ان کے پاس آئے بالبینات واضح نشانیاں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا بس نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے. بما کذبوا به اس چیز پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے. من قبل اس سے پہلے. کذالک نتبع اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں. علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے، کفر سے، شرک سے، تکبر سے، رسم و رواجات سے، بدعات سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ.